بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاگر فرید ایڈوکیٹ جی احسان صاحب کا انتہائی مشکور ہے کہ وہ تشریف لائے، ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے تاکہ زیادہ انفارمیٹیو پروگرام آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ آج جس ٹاپک ہم نے جو چنا ہے وہ ہے شفع کے متعلق۔ اکثر لوگ بعد میں آ کر ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو یہ جنرل چیزیں ہوتی ہے کہ شفع کون سا بندہ کر سکتا ہے کون سا نہیں کر سکتا، تو ایٹ لیسٹ کم از کم عام شہری کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی زمین کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے تو اس خرید و فروخت کا سب سے پہلا وہ جب انتقال بنتا ہے، اس انتقال کے بارے میں اس بندے کو پتہ چلے۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق شفع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ یہ قانون میں اس میں سیکشن 13 پریمپشن ایکٹ میں دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو کھاتا شریک ہو، وہ بندہ جو اس پراپرٹی میں کھاتا شریک ہو، سب سے پہلے اس کو فوقیت حاصل ہوگی کہ وہ اس حق کا استعمال کرے اور جس بندے نے وہ زمین خریدی ہو اس کے اوپر اعلان شفع کرے۔ دوسرا وہ بندہ جو اس کے ساتھ ملکہ مالک ہو، یعنی جس کو ہم کنٹیگیوس اونر کہتے ہیں۔ کنٹیگیوس اونر یعنی ملکہ وہ مالک ہو، یعنی اس کی پراپرٹی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا اس پراپرٹی کے ساتھ تعلق اور رب بنتا ہو، تو اس کو بھی حق شفع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا کون سا بندہ ہوتا ہے؟ تیسرا بندہ ہوتا ہے کہ جس کا اس پراپرٹی کے ساتھ کے اوپر گزر، اس کے اوپر اس کا کوئی راستہ، ہوا، یعنی وہاں سے اس کے پراپرٹی کے پانی کا گزر ہو، یعنی ایزمنٹری رائٹ، حقوقی آسائش اس کو حاصل ہو، تو یہ بندہ بھی شفع کر سکتا ہے۔ اب یہ تو وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق شفع ہے۔ اب اگر کھاتا شریک شفع کا حق اس کا سپیریئر رائٹ بنتا ہے، تو جو اس کے ملکہ مالک ہے اس کا رائٹ اس سے زیادہ کمزور ہوگا، یعنی وہ شفع تو کر لے گا لیکن اس کا سب سے فوقیت دی جائے گی کھاتا شریک کو۔ اس کا شفع جو ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اور اپنا کیس وہ ثابت کر لیتا ہے تو اس کو حق دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر ملکہ مالک کا پھر سپیریئر رائٹ بنتا ہے اس سے کہ جس کا ایزمنٹری رائٹ ہو، یعنی ایزمنٹری رائٹ والا مالک جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، ملکہ مالک پہلے آئے گا، وہ شفع کا حق زیادہ طاقتور ہوگا اس کا حق۔ طریقہ کار اس کا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو بندہ پریمپٹ کرتا ہے یعنی شفع کرتا ہے، اگر اس کو کہیں سے بھی کسی کے ذریعے کوئی معلومات ہو تو اسی جس جگہ پر ہوگا وہ سب سے پہلے اعلان شفع کرے گا کہ میں چونکہ اس پراپرٹی میں کھاتا شریک مالک ہوں، مجھے دیگر تمام حقوق حاصل ہے اس پراپرٹی کے، لہٰذا میں جس بندے نے اس پراپرٹی کو خریدا ہے اس کے خلاف میں شفع کروں گا۔ سب سے پہلے سٹیپ وہ اس نے اعلان شفع کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم طلب معاصبت کہتے ہیں قانونی اور لیگل زبان میں۔ دوسرا جب یہ اعلان شفع کر لے اس کے بعد دوسرا جو پروسیس ہوگا وہ 14 دنوں کے اندر اندر اس نے نوٹس دینا ہوتا ہے اس بندے کو جس نے یہ پراپرٹی خریدی ہو، جس میں وہ جملہ کوائف، جملہ تحریر لکھ کر کہ چونکہ اس پراپرٹی میں کھاتا شریک ہوں، مجھے اس کا ادروائز یہ پراپرٹی اس کے ساتھ میرے دیگر حقوق بھی پیوستہ ہیں، وہ نوٹس اس کو بائی پوسٹ وہ بھیجے گا گواہان کی موجودگی میں، یعنی یہ 14 دن کے اندر اندر، جس کو طلب عشت کا نوٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گواہان کی موجودگی میں وہ نوٹس اس پر جائے گا تو پھر یہ 120 یعنی 4 مہینوں کے اندر اندر
اگر وہ نوٹس کو وصول کر کے اس کے بعد بھی اگر وہ رسپانس نہیں دیتا اس بندے کو، تو پھر 120 دن کے اندر اندر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف شفے کا دعویٰ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں طلب خصومت۔ وہ پھر عدالت پھر دیکھے گی کہ اس کا حق بن رہا ہے نہیں بن رہا، اور اس نے اپنے کیس کو وہ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس کا جو جس ٹائم یہ دعویٰ کرے گا، دعویٰ تو اس کے ساتھ اگر وہ پراپرٹی جتنے بھی اگر وہ سپوز 5 لاکھ میں ہوتی ہے تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ زر شفا، اس کو یہ بہت اہم ہے کہ عدالت اس کو بوقت دائری مقدمہ یہ ڈائریکشن دے گی، تقریباً 1 مہینہ وہ دیتی ہے کہ آپ اس پراپرٹی جتنے میں فلانے بندے نے لی، اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ عدالت میں جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جمع کرنے کے بعد پھر آپ کا وہ دعویٰ آگے چلے گا۔ اگر وہ آپ نے جمع نہ کیے اور عدالت نے ایک خاص ٹائم آپ کو دیا ہوتا ہے تو پھر آپ کا حق شفا کا حق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تھینک یو جی، تھینک یو، والسلام۔